بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم، سبحان اللہ، یہ غار کے اندر بیٹھے ہیں اور 309 سال گزر چکا ہے، حکومت بدل چکی ہے اور اندر بیٹھے ہوئوں کو گپ شپ بھی لگا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے سمجھا ہے یوم او بعد یوم، کل آئے تھے جا آج، پار کا سارا ماحول جو سمجھ رہے ہیں وہی دقیانوس اور وہی نظام، حالانکہ پورا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ بادشاہ کب کا جہنم میں چلا گیا، شہنشاہ، اس کے بعد تبدیلی آ گئی۔ اب جو بادشاہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ پکا مومن تھا، اور پکا مومن مطلب ہے ویسے تو بہت سارا فاصلہ، تو بہرحال یہ اسلام کا حامی بادشاہ تھا جیسے بعض مفسرین نے کہا۔ اور اب وہاں پر جو مسلمان لوگ تھے وہ زیادہ تھے اور پرانے ساری حکومتیں ختم ہو چکی تھی۔ یہ اندر بیٹھ کے یہ ہدایات دے رہے ہیں، اور آپ اسی سے اندازہ کر لیں، ابھی تو استدلال کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کر دیا کہ اگر یہ سوئے ہوئے نہیں سنتے تو موئے ہوئے بطریقے اولا نہیں سنتے، تو یہ کیا ہوگی؟ دلالت نص ہوگی۔ جیسے لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف نہیں کر سکتے تو جوتے بطریقے اولا نہیں مار سکتے، اسی طرح ڈنڈے بطریقے اولا نہیں مار سکتے۔ تو یہاں پر بالکل مسئلہ صاف ہے، ضد کا علاج جہنم ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے۔ ہاں بھئی، اولیاء اللہ بھی موت کے بعد، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہو جیندہ نو پتہ نہیں تے مویا نو کتوں پتہ ہے، زندہ کو پتہ نہیں تے مردے ویکھدے پہنے، صدقے جامع مردے جانتے ہیں۔ اور اب لے آؤ کراچی کے سنڈے کو بھی، جو یہ کہہ رہا ہے جی مردے بجاؤ نا، سامنے بیٹھو اور یوں مردہ دیکھے گا، حضرت صاحب ہے، سلام علیکم، ماشاءاللہ۔ مفتی ضرب علی خان صاحب بادشاہ آدمی تھے، بس کبھی کبھی چھکے زبردست لگاتے، ایسا چھکا مارتے حیران کر دیتے۔ ایک میں کلم میں کہتے ہیں کہ اوے تمہارا یہی، تم نے حیات یہی سمجھی ہوئے کہ اندر بیٹھے ہیں اور ہم جائیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام، اور یہ تو پھر تو تم کافر ہو، پھر تو تم کیا ہو، ایسی حیات ہوتی ہے۔ تو یہ مفتی صاحب کا ایک چھکا ہے، ایک آدمی مرتے۔ ہاں بھائی دیکھو بھائی، چلو بل یتلطف، اور چاہیے کہ نرمی کرے راستے میں۔ یہ جو لفظ ہے یہ یہاں قرآن کریم کا نصف ہو رہا ہے حروف کے لحاظ سے۔ اس لفظ پہ اگر آپ کے پاس دوسرا قرآن ہے تو دیکھ لینا، ہاں اس پہ بھی لکھا ہے۔ اچھا بالکل، او جلد کے ساتھ یہاں ول یتلطف حروف کے لحاظ سے جہاں قرآن کریم کا نصف ہو رہا ہے، چاہیے کہ نرمی کرے، ولا یشعرن، اور نہ اطلاع دے تمہارے متعلق کسی کو، کیوں؟ انہم ان یظہروا، بے شک وہ اگر مطلع ہو گئے، یظہروا، اس یظہروا کا معنی اظہار کا معنی اطلاع بھی ہے، اظہار کا معنی غلبہ دینا بھی ہے، اظہار کا معنی اطلاع دینا بھی ہے، دونوں معنی ہیں۔ یہاں اطلاع والا معنی ہے اگر اطلاع پائی انہوں نے اوپر تمہارے، یرجموکم، وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے جیسا ان کی عادت اور قانون ہے، یا لوٹا دیں گے تمہیں اپنی ملت میں، اپنے دین میں لوٹائیں گے، یا تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اور اگر دین میں لوٹا لیا، اگر تم نے ان کا دین قبول کر لیا، بلن تفلحوا اذن ابدا، تو ہرگز نہیں کامیاب ہوگے تم
اذن اس وقت، ابدا کبھی بھی. اب یہ بزرگ چلے باہر غار سے نکلے، مفسرین فرماتے ہیں حیران ہونے لگا یا اللہ یہ کہاں پہنچے. ماحول سارا بدلا ہوا، پریشانی کے عالم میں. بازار پہنچا، کسی ہوٹل پہ پہنچا ہوگا، پورا بازار کا نقشہ بھی بدلا ہوا، لوگ بھی نئے. اور اس کو خطرہ بھی تھا کہیں کوئی پولیس والا یا سی آئی ڈی والا نہ آ جائے، اس لیے ذرا بچ بچاؤ کر کے بھی جا رہا تھا. ادھر سوچ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، پورا منظر ہی. اور دکاندار کے پاس پہنچا، روٹی شوٹی جو بھی تھا اس نے لیا. جب سکہ نکالا تو ہوٹل والے نے دیکھا دقیانوس کی مہر لگی ہوئی ہے، چاندی والا پرانا. تو دیکھو اس نے کہا کہیں کوئی خزانہ ملا ہے، کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا خزانہ کیا، بس ان کی تو میں ہوگی آپس میں. جب ان کی باتیں شروع ہوئی تو دکاندار کٹھے ہو گئے، بھئی ان کا کیا جھگڑا ہے؟ وہ آ کے جی اس کو، وہ کہنے لگا اس کو کوئی خزانہ ملا ہے، یہ سکہ دیکھو، یہ تو مدتوں پہلے کا سکہ ہے. وہ کہے مدتوں پہلے کا کیا، کل تو ہم گئے ہیں، یہ مدتوں پہلے کا کیا. تو بہرحال روایات میں ہے، قرآن حدیث میں نہیں. تفصیلی روایات میں ہے کہ کافی ان کا وہاں جھگڑا ہو گیا. وہ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے، پکڑ کے کہ اس کو کوئی خزانہ ملا ہے، اس پہ کیس کر دیا. بادشاہ کے پاس جب پہنچے تو حقیقت کھلی. اس نے بتایا بھئی میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں. تو ہم تو اس طرح معاملہ تھا. جب اس نے پورا واقعہ بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کہا باقی وہ نوجوان غائب ہوئے تھے. پھر سارا لشکر اکٹھا ہو کے اس غار پہ آیا، اور آگے پھر قرآن نے حذف کر دیا. کیا ہوا کیا نہیں، کیونکہ قرآن قصوں والی کتاب نہیں ہے. قرآن نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا، آگے چھوڑ دیا. کیا ہوا کیا، اشارات سے جی پتہ چلتا ہے کہ بس وہ آئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اور وہ جو لوگ تھے ان کا اختلاف شروع ہو گیا کہ اب اس پر گنبد بنے گا، مسجد بنے گی، روزہ بنے گا، کیا بنے گا. تو یہ اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے اصحاب کہف. ہاں بھائی، انہم ان یظہروا علیکم، بے شک وہ اگر مطلع ہو گئے ان پر تمہارے، یرجموکم، رجم کر دیں گے تمہیں یا لوٹائیں گے تمہیں اپنی ملت میں. بکذالک آثرنا علیہم، یہ کاف بھی کمال کا ہے، یہ بھی ہمارا کمال ہے. آثرنا علیہم کہ مطلع کر دیا ہم نے ان پر، لیعلموا تاکہ جانے، یہ حکمت اعصار ہے، تاکہ جانے کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے، اور یہ کہ قیامت لا ریب فی، یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی قیامت نہیں کوئی شک اس کے آنے میں. اذ یتنازعون، تو یہاں درمیان میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا. ایک تو وہ حکمت تھی، یہ بتانا تھا کہ اولیاء اللہ پہ بھی نیند آ جائے، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ اس وقت اٹھایا جب قیامت کے متعلق 3 نظریات بن گئے تھے. ایک نظریہ یہ کہ قیامت ہے ہی نہیں. دوسرا بعض عبرانی روایات میں درج ہے کہ قیامت تو ہے لیکن حشر اجساد نہیں ہوگا، جسم زندہ نہیں ہوں گے، روحانی حشر ہوگا، اور صرف ارواح جمع کیے جائیں گے.
اور تیسرا فریق وہ آل حق کا تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ انہی اجساد کو زندہ کریں گے۔ تو یہ 3 قسم کے نظریات تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو 309 سال تک سلا کے پھر اٹھا کے ثابت، جو لوگ تشکیک کا شکار تھے اور جو لوگ مشکوک بنے ہوئے تھے، قیامت کے متعلق شک کر رہے تھے، ان کا شک ختم ہو گیا اور یہ نذیر بن گئی کہ اللہ تعالی 309 سال تک ان کے اجساد کو بغیر کھائے پیے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو قیامت کے دن مردہ جسموں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو گئے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہے اذ یتنازعون، جس وقت یتنازعون آپس میں جھگڑنے لگے، یتنازعون بینہم جھگڑنے لگے آپس میں، امرہم اپنے معاملہ میں، فقالو پس کہا کون تھے قرآن نے نہیں بتایا، ایک فریق نے کہا بناؤ اوپر ان کے بنیانن کبا، بنیانن روزہ، ان کا روزہ بناؤ اور ان پہ کبا بناؤ، ربہم اعلم بہم، رب ان کا خوب جانتا ہے ان کو، قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے امر میں، جو غلبوا علی امرہم، اس کا ایک معنی رائے میں غالب، دوسرا صاحب اقتدار، جو ارباب حکومت، جو لوگ اس وقت غالب تھے، وہ کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا، البتہ ضرور بنائیں گے ہم اوپر ان کے یعنی حولہم قریب ان کے مسجد، سیقولون ثلاثۃ، تو ایک پارٹی نے کہا کہ ہم روزہ بنائیں گے، کبا بنائیں گے، اور دوسری نے کیا کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں سے ذرا سمجھو، عام طور پہ مفسرین نے یہی لکھا کہ جو کفار تھے انہوں نے کہا بنیانہ، ہم ان کے پاس دربار بنائیں گے اور عمارت کھڑی کریں گے، اور دوسرا جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے ان کے قریب۔ اس بات کو ذرا سمجھو، اس سے علامہ خفاجی جو بیضابی کے محشی ہیں، انہوں نے استدلال کیا کہ اس سے اولیاء اللہ کی قبروں کے قریب مسجدیں بنانی یہ جائز ہیں، کہ جہاں انہوں نے یہ کام کیا لنتخذن علیہم مسجدا۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ مسئلہ، 2 مسئلے ہیں جہاں، ایک یہ کہ اولیاء اللہ کی قبر کے قریب مسجد کا ہونا یا مسجد بنانا، یہ الگ ایک بات سے، ایک ہے اور اولیاء اللہ کی قبر پر گنبد اور تعمیرات یا قبر کے اوپر مسجد بنانا، ایک ہے قبر کے قریب کوئی مسجد بنانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ علامہ خفاجی نے جو بات کی تو وہ قریب کی بات ہے، اور مفتی احمد یار نے اس سے استدلال کیا کہ مزارات اولیاء پر گنبد اور عمارتیں بنانا اس سے ثابت ہو گیا، کیونکہ کہا تھا نا مفتی صاحب کے اکابر نے فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ تمہیں پتہ نہیں سمجھ بھی آئے کہ نہیں؟ مفتی صاحب کے اکابر نے کہا تھا کہ ہم کیا بنائیں گے؟ بنیان۔
دربار بنائیں گے. جو خفاجی نے بات کی یہ اور باتیں بس چھوڑ دیں، اس کو خراب نہ کیا کر، ادھر رکھ. تو خفاجی نے جو بات کی یہ اور باتیں، اور وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مزارات کے قریب مسجد بنائی جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیہ بھی کی کہ تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کا اس لیے کہا تاکہ یہ نشان رہے کہ یہ مباحد لوگ تھے، کیونکہ مسجدیں کس کی علامت ہے؟ مباحدوں کی. الا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. فرماتے ہیں کہ مسجد کا مومنین نے اس لیے کہا تاکہ اس بات کی علامت رہے، کوئی ان کی پوجا نہ شروع کر دے، پتہ چلے کہ یہ مسجد والے تھے، مزاروں والے نہیں تھے، اور یہ ان کو مقام جو تھا وہ مباحد تھے، یہ مشرک نہیں تھے. یہ اس علامت کے طور پہ انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. میں نے بڑی باریک بات کی ہے، اگر آپ سمجھیں دونوں کو گڑبڑ نہیں کرنا. بنیان والے الگ ہیں، مسجد والے، اور بنیان والے کون ہیں؟ مومنین نہیں، یہ کفار ہیں. گنبد والے یہ مفتی احمد یار خان پارٹی ہے، اور جو مسجد والے ہیں تو یہ کون ہے؟ اہل ایمان. اور مقصد ان کا کیا تھا؟ اس مزار کے قریب، مزار کیا اس قبر کے قریب مسجد ہوگی تو ان کے مباحد ہونے کی علامت ہوگی. سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اس کی زبردست چترول کی ہے اور صحیح دلائل کے ساتھ. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ مزارات کے ساتھ مسجدیں بنانا اس سے نبی پاک نے منع کیا ہے. تم کس اصول سے کہتے ہو کہ مزار پہ مسجد ہو؟ اور بات علامہ آلوسی کی بالکل ٹھیک ہے کہ مزارات کی مسجد اگر آپ دیکھیں تو یہ شرک کے اڈے ہیں. مسجدیں پڑی ویران ہیں مزارات کے قریب والی، لیکن سارے وہ شرک سے مزار آباد ہیں. تو بہرحال دوسرا مسئلہ جو گنبد والا ہے، تعمیرات، مزار کی تعمیرات اور گنبد بنانا، تو اس پر جو استدلال کیا گیا مفتی احمد یار خان نے کیا، تو اس کا جواب سن لو. یہ استدلال بالکل باطل ہے، اور جہاں مسجد کے جواز کا بھی استدلال باطل ہے. انہوں نے بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگ کی قبر کے ساتھ تم بھی مسجد بناؤ. ان کی توجیہ کی حضرت تھانوی نے. اب سمجھو ذرا میری بات کہ بنیان علی القبور، مفتی احمد صاحب نے کہا کہ یہ شرائع من قبلنا سے ہے، اس لیے شرائع من قبلنا جائز ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ شرائع من قبلنا نہیں، یہ فعل ہے کچھ لوگوں کا. تو میں نے پہلے بتایا ہے یستفتحون پر کہ پہلے شرائع من قبلنا ثابت کرنی ہوں گی کہ یہ واقعی ہمارے پہلے انبیاء میں سے کسی کی شریعت ہے بھی صحیح یا نہیں. تو اس کا ثبوت مفتی صاحب کے ذمے ہے. مولانا سرفراز نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ابھی تک بریلویوں نے یہ مطالبہ پورا نہیں کیا اور قیامت تک کریں گے بھی نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ تم بول نہیں رہے تو تکرار زیادہ ہو رہا ہے. اس طرح جی نہیں چاہیے، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو. تو مزارات کی تعمیر اور اس پہ گنبد اور اس پہ کبے، یہ شرائع من قبلنا نہیں. شرائع من قبلنا پہلے ثابت کرنا ہوگا. جیسے یستفتحون توسل، وہ شرائع من قبلنا سے نہیں. مولانا سرفراز نے جہاں تو مفتی احمد یار کی پٹائی کر دی کہ پہلے شرائع من قبلنا ثابت کرو، اور جب اپنی باری آئی توسل والے مسئلہ میں
تو قلبی سدی پہ اعتماد کر کے یہودیوں کے فعل کو شرائع من قبلہ نہ بنا دیا، اور وہ بھی سدی اور قلبی والے فعل کو پیچھے شریعت سے وہ بھی کوئی نہیں، اور وہ سدی قلبی بھی جھوٹ کس پہ بول رہے ہیں؟ یہودیوں پہ، یہودیوں پہ بھی جھوٹ، اور بندے بڑے ایماندار سدی قلبی ملے، اور توسل بالذوات الفاضلہ کا مسئلہ نکل آیا، پڑھ چکے ہو۔ اور اب یہاں پر ذرا دیکھو، شرائع من قبلہ نہ یہ نہیں، قال الذین غلبوا علی امرہم، قرآن نے ان کی مدح بھی نہیں کی، ان کی بات بتائی۔ اور اگر شرائع من قبلہ نا سے ہوتا بھی صحیح بالفرض تو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اب آپ کے پاس ذرا پڑھتے ہو، حوالے بہت ہیں لیکن چند ایک پڑھ لو، وہ اوپر شروع کرو۔ فائدہ نمبر 1 جہاں لکھا ہے، آیت سے استدلال کیا گیا علی جواز البناء علی قبور الصلحاء، بنا عمارتیں بنانے کا قبور صلحاء پر، باتخاذ مسجد علیہ، اس پر مسجد بنانا، اور جواز نماز کا اس میں، ممن ذکر ذالک الشہاب، اور ان میں سے جنہوں نے ذکر کیا ان میں شہاب الخفاجی، اپنے حواشی البیضاوی، بیضاوی کے پر حواشی میں، بہوا قول باطل آتل فاسد کاسد۔ ہاں یہ توحید کی غیرت ہے بھائی، پڑھو، ہوا قول باطل آتل فاسد کاسد، یہ بالکل چبل پن ہے، باطل قول ہے، آتل فاسد کاسد قول ہے، سارے لفظ لائے علامہ آلوسی، معلوم ہوتا ہے صحیح غصے میں ہے، یہ کوئی استدلال نہیں۔ بقصد الرجل الصلاۃ عند القبر متبرکا بہ عین محادات للہ برسولہ۔ سنو سنو، آدمی کا کسی ولی نبی کی قبر کے پاس نماز پڑھنا، نماز اللہ کی پڑھے، اور نیت یہ ہو کہ تبرک حاصل ہوگا، متبرکا بہ، سن رہے ہو، متبرکا بہ، پڑھ نماز رہا ہے اور کہتا ہے کہ جناب قبر سے تبرک حاصل ہوگا، عین المحادات، یہ اللہ اور رسول کا صریح مقابلہ اور دشمنی کرنا ہے، یہ اللہ سے دشمنی ہے، رسول سے دشمنی ہے۔ یہ سارے مشرک آج للڑ بھی یہی کہتے ہیں، فیض حاصل ہوتا ہے، فیض، ہاں فیض کی صرف فا کو ہا سے بدل دو، متبرکا بہ، تبرک حاصل کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی صریح دشمنی ہے۔ بِإِبْضَاءِ الدِّینٍ لَمْ يَعْزَمْ بِهِ اللَّهُ، اور ایسا دین گھڑنا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اپنی طرف سے دین گھڑنا ہے۔ اور بزرگوں ذرا اچھی طرح سنو، تشدد تو نہیں ہو گیا نا؟ ہاں خیال کرنے، سخت لہجہ سخت ہے، لہجہ بہت سخت ہے، باطل حاطل فاسد کاسد۔ اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اوپر جو تھا نا بزرگ، وہ بڑا بزرگ تھا، کون ہے؟ علامہ خفاجی، خفاجی کوئی تھوڑا نہیں، بڑی پگڑی والا، اس استغفر اللہ استغفر، اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں کہہ دیا باطل آتل، ہیں لفظ صحیح استعمال نہیں کی۔ وہ کہتے نہیں کہتے، لفظوں کا انتخاب صحیح نہیں، اور جہاں توحید کا مسئلہ ہے تو پھر لفظ شبد نہیں، حضرت موسیٰ بالوں سے بھی ہاتھ ڈال لیتی ہے۔
ہاں بھائی کوئی توحید کے معاملہ میں بے غیرت مت بنو. اور یہ ان کے بزرگ کو کوئی چھوڑے مقدس گائے، ہندو اتنا گائے کو ذبح کرنے سے نہیں یہ چڑ محسوس کرتے کہ ان کی کئی مقدس گائے کے بارے میں بات کی جائے، اور توحید کے خلاف جو مرضی ہو تو یہ بالکل غیرت پروف لوگ ہیں. ہاں بھائی دیکھو، ابداء دین لم یعظم بہ اللہ للنہی عنہا، اس سے روکنے کی وجہ سے، ثم اجماعا، اور پھر اجماع کے طور پہ، فإن اعظم المحرمات باسباب الشرک الصلاۃ عندہا، قبروں کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے جی؟ اونچے پڑھو اونچے، تم بھی مفتی بنو گے پھر. اعظم المحرمات باسباب الشرک الصلاۃ عندہا، یہ بہت بڑا حرام ہے. اعظم المحرمات، زنا سے بھی اعظم ہے اور سارے محرمات سے اعظم ہے، اور شرک کے اسباب میں سے نماز پڑھنا قبروں کے پاس. فیض آ رہا ہے. یہ بے ایمان تو مراقبے کرتے ہیں، جیسے بلی گوشت کی تصور میں بیٹھی ہوتی ہے، کشف کرتی ہے. اندہا باتخاذہا مساجدہ، اسے مسجد بنانا، ببناؤہا علیہ، اس پہ گنبد اور عمارتیں بنانا، بتجب المبادرۃ لہدمہا بہدم القباب التی علی القبور اذ ہی اضر من مسجد الضرار. زبردست بھائی. کہتا ہے تاجب المبادرۃ، اگر حکومت اسلامی ہو، یہ طالبان کو بھی کہہ دو، تاجب المبادرۃ، واجب ہے جلدی کرنا، لہدمہا، ان کو گرانے کے ساتھ، اور سارے کبے شبے جو قبروں پہ بنے ہیں ان کو گرا دینا چاہیے، اور گرانا واجب ہے، کیونکہ یہ کبے اضر من مسجد الضرار، مسجد ضرار سے بھی یہ زیادہ نقصان دہ ہے. مسجد ضرار سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ جو یہودیوں کی چھونی بنائی تھی غداروں نے، یہود کی چھونی اور جاسوس خانہ بنایا تھا غداروں نے، اس سے بھی یہ زیادہ نقصان دہ ہیں. لأنہا اسست علی معصیت رسول اللہ، اس لیے کہ یہ رسول کی نافرمانی پہ بنیادیں رکھی گئیں. لأنہ علیہ السلام نہا عن ذالک، آپ نے اس سے منع کیا. بأمر بہدم القبور المشرفہ، آپ نے اونچی قبروں کو گرانے کا حکم دیا. بتجب ازالۃ کل قندیل بسراج علی قبر، قبروں پہ جو قندیلیں رکھی ہیں یا موم بتیاں رکھی ہیں یا کوئی دیوا شیوا رکھا ہے، اس سب کو ختم کرنا واجب ہے. لیکن آپ نہیں کریں گے، اسلامی حکومت کے اختیارات ہیں. ہاں آپ کریں گے تو مار کھائیں گے. تاجب ازالۃ کل قندیل، ہر قندیل، ہر سراج قبر سے، بلا یسع وقفہ بلا نظرہ، اس کا وقف بھی جائز نہیں، اس کی نظر بھی جائز نہیں. کون ہے بابا؟ روح المانی سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ. زبردست بات کی ہے. ہاں بھائی آگے احادیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، رسول اللہ نے لعنت کی کس پر؟ قبروں کی زیارت کرنے والی زنانیوں پر، والمتخذین علیہا، اور بنانے والے ان پر، مساجد بسرج،
اور بتیاں جلانے والے. وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ، اور اسی باب میں حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، اور حدیث ابن عباس حدیث حسن. یہی حدیث مسند الجاد میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند الشافعی، صحیح ابن حبان. نمبر لکھے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں فرمایا الذی لم یکم منہ، وہ مرض جس کے بعد آپ نے قیام نہیں کیا. لم یکم منہ، قیام نہیں کیا. لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت کرے اللہ یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، بنا لیا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ. قالت فلولا ذاک ابرز قبرہ، اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو پیغمبر کی قبر میدان میں بنتی. ابرز قبرہ غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، سوائے اس کے نہیں کہ یہ ڈر محسوس کیا گیا کہ اسے مسجد بنا دیا جائے گا. وفی روایت ابن ابی شیبہ ولولا ذاک لم یذکر. قالت مسلم لولا ذاک کا وہاں اضافہ نہیں ہے. آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى، صرف یہود خیال کرنا ہے. قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آگے عبداللہ ابن عباس سے لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاپے کا یتراؤ خمیسۃ اللہ علی وجہی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ کیا وصیت کی، کیا دعا کی. دو دعائیں آخری، ایک دعا اپنے لیے ہے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اور دوسری دعا مشرکوں کے لیے ہے کہ لعن اللہ. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی. دوسری دعا کس کے حق میں ہے؟ کیا؟ لعن اللہ. اور نہیں لعن اللہ. قبر کے پجاریوں پہ لعنت ہو. سارے مشرکوں پہ میرا خیال ہے وہی دعا قبول ہو گئی ہے. ان پہ ایسی لعنت پڑی کہ انہیں رحمت والا کلام سمجھ ہی نہیں آتا، ایسے دماغ لانتی ہے. تو آخر پہ آپ نے کون سی دو دعائیں کی، یہ سوال بناؤ، لوگوں سے پوچھو کہ ایک اپنے لیے کی رفیق اعلیٰ کی، اور ایک قبر پرستوں کے لیے کی. وہ کیا ہے؟ لعن اللہ. ہاں، ان پہ خدا کی لعنت ہو. اسی لعنت پڑی ہے صرف 11ویں 12ویں اور کنڈے شنڈے حلوے شلوے، پورا دین حلوے کے ارد گرد طواف کر رہا ہے. ہاں بھائی یہ آئے گا، ایسے میں نے نہیں کہا، آگے ذرا پڑھتے ہو. یہ ان حدیث کا بھی یہی مطلب ہے. قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. حضرت عائشہ عبداللہ ابن عباس دونوں کہتی ہیں جب آپ کی چادر مبارک تھی، چہرے پر آپ ڈھانپے ہوئے تھے، کشفہا عن وجہی، آپ نے چہرے انور سے وہ چادر ہٹائی. فہوا کیا ہے؟ ہاں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر مثل ما صنعوا. آ گیا نا؟ یہ یہود و نصارہ پہ لعنت نہیں تھی، اصل ان قبر پرستوں پہ تھی. آپ روک رہے تھے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، نہیں تو تم پہ بھی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. مسلم میں. اور جندب کہتے ہیں کہ
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا امت سے لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. خلیل کا معنی ہوتا ہے ایسی محبت جس کے ساتھ دوسری کوئی محبت نہ ہو، دل کو ایسا خالص کر لینا کہ محبت میں شرکت نہ ہو. تو نبی پاک کا دل لبریز تھا محبت الہی سے، اس لیے فرمایا اگر امت میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو اس کے قابل ابو بکر صدیق ہے. آگے الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم. آگے وصالحیہم مساجدا. پہلے لوگ انبیاء کی قبریں، صالحین کی قبریں، ان کو سجدہ گاہ بناتے. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا. خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. انی انہاکم عن ذالک. میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں. یہ وصایہ میں سے ہے. آگے حضرت عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ام حبیبہ، ام سلمہ یہ گئی تھی نا حبشہ میں، ہجرت جو ہوئی تھی، تو انہوں نے تذکرہ کیا کنیستن رأینہا، وہاں گرجے کا تذکرہ کیا جو انہوں نے دیکھا تھا حبشہ میں، اور اس میں تصاویر تھیں لے رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فقال رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان اولئک، یہ لوگ اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان میں نیک آدمی مر جاتا، فماتا بنو علی قبر ہی مسجدہ، یہ قبر پہ مسجد کیوں بناتے؟ مسجد کا معنی سجدہ گاہ، قبر کو سجدہ گاہ کیوں بناتے؟ کس عقیدے سے؟ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ پہلے عقیدہ یہی تھا کہ اندر زندہ ہے، پھر سجدہ گاہ. اور سجدہ گاہ کا غرض کیا تھی؟ یقولون ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں حیات دنیاوی اور سننے اور استشفاء کا عقیدہ یہ آیا ہی یہودیوں سے، یہودیوں سے شیعوں میں، شیعوں سے رضا خانیوں میں، اور رضا خانیوں سے ہماری للڑ برادری میں. حیرانگی کی بات ہے بھائی، ان سے پوچھو بھائی تم مردوں کو سنا کے کرنا کیا ہے؟ اس مسئلے پہ ہم سے لڑتے تو بریلوی لڑتے. حضرت شاہ جی فرماتے ہم مشرکوں کو للکارتے ہیں، آگے سے ہمارے مہربان آ جاتی. یہ بڑے شاہ جی کے لفظ تھے. ہمارا جھگڑا مشرکوں کے ساتھ ہے اور نہیں سنتے، نہیں مشکل کشا، نہیں حاجت روا، اور آگے سے ہمارے مہربان آ جاتے ہیں بھائی پہلے ہم سے بات کرو، سنتے ہیں. تو یہ ہمارے درمیان میں کہ بھائی کوئی عقل، کوئی فطرت کی بات میں تم نے سنا کے کرنا کیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم تو حاجت روا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، اور ان سے مانگتے بھی نہیں. پر جب مانگتے نہیں پھر سنانے میں تمہیں کیا چسکا ہے؟ لیکن یہ بھی سیاسی بیان ہے. ان کے جو اندرونی کام ہے بہت کچھ کرتے ہیں، یہ بھی ان سے پیچھے نہیں. یہ سیاسی اوپر والا بیان ہے جی ہم مانگتے نہیں ہیں. بہت کچھ مانگتے ہیں، روٹیاں جا کے مانگتے ہیں، چپاتیاں مانگتے ہیں، مشورے کرتے ہیں. ہاں، مولانا عبداللہ درخواستی صاحب، ان کا ایک نمبر شائع ہوا، اس میں بہت گپیں لکھی ہیں. حضرت درخواستی صاحب نے رسول پاک سے اجازت مانگی، میرا فلانا جو بیٹا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے مدینے میں چھوڑ کے جاؤں. فلانا بزرگ گیا
اس نے کہا یا رسول اللہ میں ادھر مدینے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے نہیں، تو ادھر ہندوستان جا، تیری ادھر ضرورت نہیں، فلانا جیب۔ اور جب بات ہو تو کیا ہم تو صرف صلاۃ و سلام سما کے قائل ہیں، میرے بے ایمان ہر چیز کے قائل ہیں، صرف دھوکہ دیتی۔ ان کے قریب بیٹھ کے سنو نا، قریب، تو تمہیں وہ اندازہ ہوگا کہ سوچا بھی تم نے کبھی نہیں۔ ان کے مولویوں کے قریب بیٹھ کے ذرا عقیدہ ان کا سنو، پھر میں مجھ سے بات کرو۔ ہاں ابھی تمہیں سخت سخت باتیں لگیں گی، ہاں، کیونکہ وہ اسٹیشن آپ نے سیاسی سنا ہوا ہے، حقیقی اسٹیشن سنے کہ وہ کرتے کیا ہے۔ میں نے یہ سب ان سے سنی ہوئی ہیں، یہ کرتے ہیں نجی مجلسوں میں، بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ۔ یہ نئے نئے بچے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو ان کی مجلسوں میں جا کے نا تو پھر پتہ چلے گا۔ ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من شرار الناس من تدرکهم الساعۃ وهم احیاء۔ کوئی نہیں سمجھا تم نے؟ ان من شرار الناس، سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کو قیامت لے گی اور وہ زندہ ہوں گے، وہم احیاء، سب سے بدترین لوگ جو زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ ایک زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی، تو جو کہتے ہیں انبیاء اولیاء بھی جہاں زندہ ہیں، اور دوسری حدیث بھی ساتھ ملا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ اور یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ان من شرار الناس من تدرکهم الساعۃ وهم احیاء، سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ زندہ ہوں گے، جن کو قیامت پائے گی۔ تو اب یہ فتویٰ کس پہ لگا رہے ہیں؟ اگر انبیاء زندہ ہیں قبروں میں دنیاوی حیات سے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار پہ قائم ہونی ہے، اور خود آپ نے فرمایا اعدد ستن، یہ بھی مسلم ہے کہ 6 چیزیں گن لے، صحابی کو فرمایا 6 چیزیں ان سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ 6 علامات ذکر کی، اعدد ستن، اور ان میں پہلی چیز ذکر کی موت تھی۔ میرا مر جانا، جب تک میں زندہ ہوں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پیغمبر زندہ ہو تو قیامت قائم ہو سکتی، تو یہ للڑ برادری تو قیامت کی بھی منکر ہے، اور قیامت کا قائل ہونا یہ فروعی مسئلہ ہے یا حقیقی؟ ہاں، اعتقادی مسئلہ ہے یا فروعی؟ اچھا چلو درمیان میں بات آ گئی، وہم احیاء، آگے وَمَن یَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَا، اور جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ حدثنا سعد بن سمرہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر ما تکلم بہ النبی، آخری کلام پیغمبر کا وہ کیا تھا؟ اخرجو یہود اہل الحجاز، اور اہل نجران من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو نکال دو جزیرہ عرب سے۔ محمد بن سلیمان اب آباد کر رہا ہے، حضرت عمر نے ان کو نکال دیا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ، سب سے زیادہ بدترین لوگ الذین اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی
قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. ان علی انہ قالا ان شرار الناس اور من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء. سمجھ گیا کہ نہیں؟ وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. عمر بن دینار سئل عن الصلاة وسط القبور قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا فلعنہم اللہ. ان پہ اللہ کی لعنت ہو. اور حدیث ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے. ان ابی الحیاج الاسدی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمانڈر ان چیف ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے. اس کو حضرت علی نے ایک آپریشن پہ بھیجا، آپریشن سپرد کیا. اور سنو ذرا کیا کہتے ہیں. قال رسول اللہ قال علی علی، ابو الحیاج کہتے ہیں مجھے علی نے کہا. اور کیا کہا؟ علی ابن ابی طالب الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ، کیا میں آپ کو بھیجوں اس کام پر کہ رسول نے مجھ پہ اس پر بھیجا؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستو ولا قبرا مشرفا، کسی مشرف کی قبر کو نہ چھوڑنا، ولا قبرا مشرفا، اونچی قبر کو نہ چھوڑنا، الا سبیتہ، مگر اس کو برابر کر دے. مسلم شریف. معلوم ہوتا ہے حضرت علی کی ڈیوٹی بھی تھی اونچی قبریں گرانا. ہمیں کہتے ہیں مماتی بھابی، بڑے بھابی تو حضرت علی تھے جن کی پیغمبر نے ڈیوٹی لگائے کہ اونچی قبر نہیں چڑھنی، اس کو گرا دے. اور اللہ کی شان، جتنے مزارے اندر بیٹھے سارے علوی ملنگ ہیں، جن سے پوچھو بھانگ سوٹا لا کے تے جانے یا علی 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 کر رہے ہیں. اور حضرت علی نے یہ اتنا بڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبروں کو گرانے کا جو اصل نظام تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا تھا. ٹھیک ہے. اور یار چھٹ دے تو، ایک تو میرے پڑوسی کسی میں عقل نہیں ہے، بالکل فارغ. مخلص ہوتا ہی وہ ہے جس میں عقل نہ ہو. جو عقل والا ہے وہ چلاک چتر ہوتا ہے. اس لیے اہل الجنت بلہن، جنت میں سارے سادے سادے جائیں گے، یہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں. ہاں بھائی دیکھو، دیکھو فقال ایکم ینطلق الی المدینہ، کون جائے گا مدینہ کی طرف؟ فلا یدعو بہا وثنا، وہاں کوئی بت نہ چھوڑے مگر اس کو توڑ دے، اور کوئی قبر نہ چھوڑے اسے برابر کر دے، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے اسے مٹا دے. فقال رجل انا یا رسول اللہ، میں جاؤں گا. پس گیا فہاب اہل المدینہ فرجع، ڈرا دیا اہل مدینہ کو. آیا فقال علی آنا، میں جاؤں گا. یہ خود اہل مدینہ سے ڈر گیا. ہاب، حضرت علی نے فرمایا میں جاؤں گا. پس چلے گئے. ثم رجع فقال یا رسول اللہ لم عزا بہا وثنا، میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا، اس کو توڑ دیا. کوئی قبر نہیں چھوڑی، اس کو برابر کر دیا. کوئی صورت نہیں چھوڑی، اس کو مٹا دیا. ثم قال رسول اللہ من آدا، جو دوبارہ یہ کام کرے گا فقد کفرا، فقد
بما انزل علی محمد مسند احمد قال علی لابی حیا، یہی حیاج ہے، آپ کے پاس غلط لکھا ہوا ہے، باسو کالا ما باسنی اب آسو کا، میں تجھے بھیجوں گا جس کام پہ رسول نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ یہی ہے اب یہاں قبر پہلے ہے اور تمثال بعد میں ہے، کوئی قبر اونچی نہ چھوڑنا مگر اسے برابر کر دے، یعنی قبور المسلمین، اس لیے حدیث لایا، کیونکہ مفتی نے کہا نہیں یہ تو کافروں کی قبریں تھیں، یہ مشرکوں کی قبروں کے بارے، ہم تو اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا آیا قبور بلا تمسا، بس یہ مقصد تھا، یہ مور لگ گئی، یہ مفتی کے منہ پہ جوتا لگانا تھا، یہ قبور المسلمین، حالانکہ القبور عام ہے۔ پھر یہ جو سجدہ کس کا کرتے تھے؟ کافروں کی قبروں کا، صالحین اور انبیاء کی قبروں کا، بس یہ بنا علی القبور کا فائدہ مکمل ہوا۔ اب مہربانی کر کے توجہ کرو، کوئی ترجمہ بھی چلے، بہت ہو گیا یہ حاشیہ تو بہت لمبا ہے، ہاں اب کوئی نیا قرآن تیار کرنا ہوگا مختصر۔ ہاں بھائی چلو، تو لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا،